قوموں کی زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جو محض خبریں نہیں ہوتے بلکہ اجتماعی آزمائش بن جاتے ہیں۔ ایسے مواقع دلوں کی کیفیت بھی عیاں کرتے ہیں اور ہماری فہم و بصیرت کا امتحان بھی لیتے ہیں۔ دکھ اور صدمہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، مگر ایک با ایمان امت کی پہچان یہ ہے کہ وہ جذبات کے طوفان میں بہنے کے بجائے صبر، شعور اور اتحاد کا راستہ اختیار کرے۔ ایران میں حالیہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرح پاکستان میں بھی تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمان ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر رنج و غم میں مبتلا ہیں۔ یہ ایک فطری انسانی جذبہ ہے اور اس کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے، لیکن ایسے نازک لمحات میں ہمیں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی نصرت شامل حال ہو تو مایوسی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ قرآن مجید ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اور پھر قرآن پاک میں یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہی وہ رہنما اصول ہیں جو ہمیں ہر فتنے اور انتشار سے بچا سکتے ہیں۔ پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمان اس ملک کی طاقت اور امت مسلمہ کا ہراول دستہ ہیں، جبکہ دشمن عناصر امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کے لیے ہمارے درمیان نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم صبر، اخوت اور نظم و ضبط کو اپنائیں تو یہود و نصارہ کی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا ایمان محض نعرہ نہیں بلکہ کردار، عدل اور استقامت کا نام ہے۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ شدید ترین حالات میں بھی عدل، صبر اور وقار کا دامن کبھی نہیں چھوڑا جاتا، اور ہمیں اس روح کو زندہ رکھتے ہوئے ہر ایسا قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا جو امت مسلمہ کے باہمی اتحاد کو متاثر نہ کرے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ امت مسلمہ کی اصل وحدت اور حقیقی طاقت ایک ایسے جامع نظام میں مضمر ہے جو سب کو ایک قیادت، ایک مقصد اور ایک پرچم تلے جمع کر دے، اور وہ نظام خلافت ہے۔ خلافت کا احیاء ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں عالمی سطح پر عزت، وقار اور غلبہ عطا کر سکتا ہے اور امت کو بکھرنے سے بچا کر متحد رکھ سکتا ہے۔ اگر ہم واقعی امت کا اتحاد چاہتے ہیں تو ہمیں بحیثیت مسلمان فکری اور عملی جدوجہد ناگزیر کرنا ہوگی، کیونکہ یہی ایمان کی پختگی، اسلام کا حسن اور ہماری اصل طاقت ہے۔